الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وعدہ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانو، شہدائے ملت کے طلبگارو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث و خواجہ کے دیوانو، مخدوم و رضا کے مہکتے پھولو. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کریں. پڑھیں باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے تابع دار ہو جاؤ. اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے وفادار ہو جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر سجدہ کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے. قریش نے کہا کہ ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے وہ حضور کی غلامی کرے، اور حضور نے بت پرستی سے منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا ہے، اور اس سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کا اچھی طرح ظہور ہو رہا ہے. مکہ شریف کے مشرکین کہا کرتے تھے، مکہ شریف کے مشرکین ڈینگی مارا کرتے تھے، مکہ شریف کے مشرکین شیخی بگھارا کرتے تھے، مکہ شریف کے مشرکین دعویٰ کیا کرتے تھے، مکہ شریف کے مشرکین بکواس کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. ان سب کو جواب دیا گیا، ان سب کو حکم دیا گیا کہ اگر تم واقعی خدا کی محبت
رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میرے محبوب کی وفاداری کرو، میرے محبوب کی غلامی کرو، پھر یہ ہوگا۔ ابھی تو تم خدا کے چاہنے والے بنتے ہو، مگر پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہوگا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اتباع کا مطلب، اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبوب خدا کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، محبوب خدا کے نقش قدم پہ چلے آؤ، محبوب خدا کے غلام بن کر چلے آؤ، مگر خبردار بھائی بن کر ان کے برابر نہ چلنا، بابا بن کر ان کے آگے نہ چلنا، انہیں دارالعلوم کا باورچی نہ بنا لینا، انہیں اردو زبان کا شاگرد نہ بنا لینا، بلکہ سچا امتی بن کر پیچھے پیچھے چلنا، غلام نبی بن کر پیچھے پیچھے چلنا۔ ریل کا وہ ڈبہ سفر کرتا ہے جو انجن کے پیچھے لگ جاتا ہے، ریل کا وہ ڈبہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے جو انجن سے جڑ جاتا ہے۔ فرسٹ کلاس کا ڈبہ کیوں نہ ہو، اگر انجن سے کٹا ہوا ہے تو اس کا کرایہ کوئی نہیں دیتا ہے، اس کا ٹکٹ کوئی نہیں لیتا ہے، اس میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، اس میں کوئی بھی سفر نہیں کرتا ہے۔ اور اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کرایہ ہر کوئی دیتا ہے، اس کا ٹکٹ ہر کوئی لیتا ہے، اس میں ہر کوئی بیٹھتا ہے، اس میں ہر کوئی سفر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ڈبے کی اپنی کوئی قیمت نہیں، بلکہ انجن سے کڑی مل جانے کی قدر و قیمت ہے، انجن سے جڑ جانے کی قدر و قیمت ہے، انجن سے لگ جانے کی قدر و قیمت ہے۔ انجن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے ڈبہ کیسا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی ملی ہے یا نہیں۔ ڈبہ تھرڈ کلاس کا ہو یا سیکنڈ کلاس کا، ڈبہ فرسٹ کلاس کا ہو یا اے سی کا، سب کو ایک ہی رفتار سے لے جاتا ہے۔ صرف اتنی شرط ہے کہ ڈبہ انجن سے جڑا ہوا ہو۔ گویا انجن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ ڈبہ اگرچہ کمزور سہی مگر میں تو قوی ہوں۔ بلا شبہ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرما دی، فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی تم رسول کی تابعداری کرو، اللہ تمہیں دوست بنا دے گا، تم رسول کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نسبت کو دیکھتا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھر جاتی ہے، جہاں ہر گناہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، جہاں ہر خطاکار امت کی شفاعت ہو جاتی ہے، جہاں ہر ایک کو نعمت میسر ہو جاتی ہے، جہاں بیگانوں پر بھی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، جہاں خدا تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ بے مانگے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، محتاج آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ ہاں ہاں، یہی وہ مکی سرکار اور مدنی تاجدار کا شہنشاہی دربار ہے کہ جہاں ناپاک آیا تو پاک بن گیا، جہاں شقی آیا تو سعید بن گیا، بدکار آیا تو نیکوکار بن گیا، بے دین آیا تو دیندار بن گیا، لہزن آیا تو رہبر بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، محتاج آیا تو سلطان بن گیا، مجبور آیا تو مختار بن گیا، فقیر آیا تو امیر بن گیا، امیر آیا تو جہانگیر بن گیا، راہ گیر آیا تو دستگیر بن گیا، غلام آیا تو امام بن گیا، عرابی آیا تو صحابی بن گیا، جہنمی آیا تو جنتی بن گیا۔ ارے یہ وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اور رہبر بن گیا، عثمان آیا تو داماد پیغمبر بن گیا، علی آیا تو شیر خدا اور حیدر بن گیا۔ ارے مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، عمر آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، عثمان آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے۔ اس لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔
صدیق اکبر اور محبت رسول۔ حضرات، تاریخ اسلام میں جنگ بدر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شریک جنگ تھے۔ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان حق و باطل اور کفر اسلام کی لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کافروں کی تعداد ہزاروں میں ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ رسول ہاشمی کی طرف سے عاشق رسول صدیق اکبر ہے اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر کے لڑکے عبد الرحمن ہے۔ لڑائی کے دوران عبد الرحمن کی تلوار کے زد میں صدیق اکبر آ گئے۔ قریب تھا کہ بیٹے کی تلوار سے صدیق اکبر شہید ہو جاتے۔ بیٹے نے باپ کو اپنی تلوار کی زد میں دیکھا، محبت پسر غالب آ گئی اور تلوار روک لی۔ لڑائی کے کچھ دنوں بعد عبد الرحمن ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ایک دن گفتگو کرتے ہوئے اپنے باپ حضرت صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں، ابا جان، جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھا جاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں عشق رسول میں تم کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ دشمن اسلام، دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرات، یہ ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر کی محبت رسول کی ایک جھلک جو اولاد پر غالب آ گئی، جسے میں نے نمونے کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ حقیقت میں جو مومن کامل ہوتا ہے وہ ہر چیز سے زیادہ رسول کائنات سے محبت کرتا ہے۔ یہودی نوجوان اور محبت رسول۔ حضرات محترم، میں صرف ایک اور واقعہ سنا کر آپ کے نظر سے، آپ کے روبرو سے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایت ہے کہ ایک یہودی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتا تھا، ہر وقت وہ ہمارے مدنی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا اور پیارا تھا، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور وفادار تھا، جو اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے توہین مصطفیٰ سن کر رسول ہاشمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک روز مدینہ شریف کے راستے میں یہودی نوجوان کو مدنی چاند کا دیدار ہو جاتا ہے۔ نگاہ نبوت جیسے ہی اس نوجوان پر پڑتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی میں عجیب انقلاب آ جاتا ہے، عداوت و دشمنی کا چراغ بجھ جاتا ہے، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور مدنی سرکار کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فکر میں وہ نوجوان کھویا رہتا ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ، سوچنے لگتا ہے کیا کروں۔ آخرکار رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اب محبت کا یہ عالم ہے کہ بغیر دیدار مصطفیٰ سکون ہی نہیں ملتا۔ دیدار مصطفیٰ کی خاطر مسجد نبوی کے پاس کچھ نہ کچھ بہانے بنا کے ٹہلنے لگتا۔ دیدار کر لینے کے بعد گھر کو واپس ہوتا تو بیمار کی طرح واپس ہوتا۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محبت رسول میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ والدین نے بہت علاج کرایا مگر فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ارے فائدہ کہاں سے ہوتا، بیمار تو روح تھی اور علاج جسم کا ہو رہا تھا، اس لیے فائدہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دن بدن وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخرکار ایک دن اس خوبصورت نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آواز ہلکی ہو جاتی ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر یہودی باپ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے لال، اگر دل میں کوئی آخری تمنا ہو تو بتا دو۔ نوجوان ہلکی سی آواز میں کہنے لگتا ہے، ابا جان، اگر آپ میری آخری تمنا پوری کرنے کا وعدہ کریں تو میں ایک راز یعنی دل کی بات کہہ دیتا ہوں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں یہودی کہنے لگتا ہے، بیٹا ضرور پوری کروں گا بیٹا۔ نوجوان کہنے لگتا ہے، ابا جان، میں کچھ دنوں سے محمد مصطفیٰ کا اسیر محبت ہو چکا ہوں، اب میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ان کے نورانی چہرے کا دیدار کر لوں اور میری روح نکل جائے۔
یعنی میرا یہ سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے غصہ برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ یہودی قوم مل کر مجھے اپنی ذات اور برادری سے نکال دے گی، لیکن میں تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جلدی سے وہ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے میرا نوجوان بیٹا تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس وقت وہ جاکنی کے عالم میں ہے، اس کے دل کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سفر آخرت کا توشہ دے دو، اس کو دوزخ سے نجات کا پروانہ دے دو، اس کو جنت کا ٹکٹ دے دو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابہ کرام سے میرے جانی سارو چلو جنتی دولہے کو دیکھائے۔ جب یہ نورانی قافلہ نوجوان کے پاس پہنچتا ہے تو باپ بے قرار ہو کر آواز دیتا ہے میرے شہزادے ذرا آنکھیں تو کھولو، تمہارے سرہانے تمہارے محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، جی بھر کر ان کا دیدار تو کر لو۔ محمد مصطفیٰ کا نام سن کر جاتی ہوئی روح واپس آئی اور مریض عشق مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی اور گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کے چاند جانے ایمان روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر پڑتی ہے تو دیوانہ دامن محبوب تھام لیتا ہے اور دھیمی آواز میں اظہار تمنا یوں کرتا ہے کہ میرے سرکار میں اپنے سینے میں آپ کی محبت و عقیدت کی مقدس امانت لیے ہوئے اس دار فانی سے جا رہا ہوں، آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ جواب دیا جاتا ہے اگر ایسا ہے تو کلمہ پڑھ لے تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، میں نے کبھی صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، میں نے کبھی عبادت نہیں کی ہے، یا حبیب اللہ میرے نام اعمال میں معبود حقیقی کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میرے نام اعمال میں ایک نیکی تک نہیں ہے، پھر میری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ مالک جنت غمخوار امت تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیارے اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے داخل اسلام تو ہو جاؤ، میں تمہاری نجات و بخشش کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور پر نظر جماتے ہوئے زیارت رسول کرتے ہوئے عرض کرتا ہے میرے سرکار قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں اور سب کے سامنے آپ کی موجودگی میں صرف دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہی اس نوجوان مسلم کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کر کے اپنے مقام پہ پہنچ جاتی۔ یہودی باپ کہنے لگتا ہے اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے در سے اٹھے گا، کفن و دفن کا سارا انتظام آپ کے ذمہ رہے گا۔ میرے نبی صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں اس جنتی دولہے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے چلو، اس کی بارات مدینے کی گلیوں سے نکالی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، قرب و جوار سے سارے لوگ نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر طرف بھیڑ بھاڑ ہے، مدینے کی گلیاں کھچا کھچ ہو جاتی ہیں۔ سارے رسوم کی ادائیگی کے بعد آخری دیدار کے لیے دیوانے کے چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، گویا وہ خاموش زبان سے یہ کہہ رہا ہے حیران میری موت سے کیوں ہو میرے احباب، حیران میری موت سے کیوں ہو میرے احباب، مرنے کے بہانے میری بارات سجی ہے، مرنے کے بہانے میری بارات سجی۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے جانے والا رسول اعظم سے اپنی نجات کا اقرار نامہ اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔
دنیا سے جانے والا رسول اعظم سے جنت کا ٹکٹ اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، دنیا سے جانے والا مصطفیٰ کی رضا کا ویزا اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اللہ، کسی نے یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر پوچھ لیا تو فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اپنے عاشق کا جنازہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت آپ کے سارے کپڑے پسینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکرا کر فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر قبر میں پہلے ہی سے حاضر تھی، وہ اس نوجوان کو لینے آئی تھی۔ جنت کی حوروں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ محبت رسول نے ایسے نوجوان کو جس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا خدا تک پہنچا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حضرات اب آئیے تلاوت کردہ آیت کریم کا پورا مفہوم آپ کے حاشیہ ذہن میں اتار دوں۔ چنانچہ ربانی ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دو اگر یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ یوں ہی راضی نہیں ہوگا۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش فرما دے گا۔ علام الدین انبر الشفیع پورے عالم اسلام کو یہی دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر خدا سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، رسول خدا کے دروازے پہ آنا ہوگا، رسول خدا کی عظمت کا ترانہ گانا ہوگا، رسول خدا کا وفادار غلام بننا ہوگا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ مدینے کی چاند جیسا کوئی بے گرد و غبار نہیں، مدینے کے تاجدار جیسا کوئی مالک مختار نہیں، اس جیسا کوئی رب العالمین نہیں، اس جیسا کوئی رحمت للعالمین نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی معطی نہیں، اس جیسا کوئی قاسم نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی معیب نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی نبوت ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں کبریا کی کبریائی ہے وہاں وہاں میرے رسول کی شہنشاہی ہے۔ وہ مغرب والوں کا رب، یہ مغرب والوں کے رسول، وہ مشرق والوں کا رب، یہ مشرق والوں کے رسول، وہ جنوب والوں کا رب، یہ جنوب والوں کے رسول، وہ شمال والوں کا رب، یہ شمال والوں کے رسول، وہ زمین والوں کا رب، یہ زمین والوں کے رسول، وہ آسمان والوں کا رب، یہ آسمان والوں کے رسول، وہ فرش والوں کا رب، یہ فرش والوں کے رسول، وہ عرش والوں کا رب، یہ عرش والوں کے رسول، وہ اسرائیل کا رب، یہ اسرائیل کے رسول، وہ اسرافیل کا رب، یہ اسرافیل کے رسول، وہ میکائیل کا رب، یہ میکائیل کے رسول، وہ جبریل کا رب، یہ جبریل کے رسول، وہ جس چیز کا رب ہے یہ اس چیز کے رسول ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ ایسے رسول ہے کہ ان کا
مثل کوئی نہیں، ان کی ہر ادا بے مثال، ان کی آمد بے مثال، ان کا بچپنا بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ان کی صورت بے مثال، ان کی سیرت بے مثال، ان کی عادت بے مثال، ان کی نبوت بے مثال، ان کی رسالت بے مثال، ان کا کعبہ بے مثال، ان کی کتاب قرآن مقدس بے مثال، ان کے صحبت یافتہ صحابہ بے مثال، ان کے اہل بیت بے مثال، ان کی ہر چیز بے مثال ہے۔ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کا دستور آئین اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کی نورانیت نور اللہ ہے، نبی کی تعریف حمد اللہ ہے، نبی کی یاد ذکر اللہ ہے، نبی کا زبان لسان اللہ ہے، نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کا قول قول اللہ ہے، نبی کا فعل فعل اللہ ہے، نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، نبی کی کتاب کلام اللہ ہے، نبی کا خلق قرآن اللہ ہے، نبی کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، نبی کا وجود محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے تو کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس طرف بھی دیکھیے ہر طرف فتنے ہی فتنے ابھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی رسول کو بڑا بھائی اور اپنے جیسا بشر کہتا ہے تو کوئی رسول کو پیٹھ پیچھے کی خبر سے بے خبر کہتا ہے، کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو کوئی اہل بیت کی طہارت پر مشت نمائی کرتا ہے، کوئی اذان قبر پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی مزارات مقدسہ کی زیارت کو شرک بتا رہا ہے، کوئی بزرگان دین پر کیچڑ اچھالتا ہے تو کوئی میلاد النبی کو بدعت کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے تو کوئی قصب باری تعالیٰ پر امکان کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے تو کوئی ملک الموت اور شیطان کے علم کو علم نبی سے زیادہ بتا رہا ہے۔ لیکن اسی نیلے آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہم اہل سنت و جماعت ایسے سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں جو سب کو مانتے ہیں، اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں، نبی کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی طہارت کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات کی عصمت کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتے ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کو مانتے ہیں، تمام صحابہ اکرام کی عظمت کو مانتے ہیں، شہدائے اعظام کی محبت کو مانتے ہیں، حسین اعظم کی شہادت کو مانتے ہیں، غوث و خواجہ کی کرامت کو مانتے ہیں، اولیاء امت کی ولایت کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار ایک ہی ہے، وہ ہے مصطفیٰ کی محبت و مودت، وہ ہے مدینے والے کی غلامی، چاہے وہ جتنا بڑا پرہیزگار ہو، چاہے وہ جتنا بڑا متقی ہو، چاہے وہ جتنا بڑا معلم و مدرس ہو، چاہے وہ جتنا بڑا مفکر و مدبر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا محدث و مفسر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا خطیب و مقرر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا ادیب و مؤخر ہو، چاہے وہ جتنا بڑا عالم و فاضل ہو، اگر اس کا ڈبہ مدنی انجن سے کٹا ہوا ہے تو وہ خدا تک پہنچنے کے لیے مجبور ہے، اگر اس کا کنیکشن مدنی ہائی پاور ہاؤس سے کٹا ہوا ہے تو وہ نور ایمان سے بے نور ہے۔ اب یہ ناچیز علام الدین انور الشفیع اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے محبوب و مقبول بندے بننا چاہتے ہو تو مدینے والے نبی سے محبت کرو، ان کی ہر ادا سے محبت کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا معیار ہی یہ رکھا کہ ماں باپ اہل و عیال اور دنیا کے ہر چیز پر آپ کی محبت غالب ہو۔ اس لیے تو ہم علی اعلان کہتے ہیں کہ جو مدنی تاجدار کے در کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت المقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔